رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا فقهنا في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear sisters. I welcome you all for the session of دورہ قرآن. اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، غور و فکر کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ صفحہ شروع کیجئے بیٹے آپ۔ جی آنٹی۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ آواز آ رہی ہے آنٹی میری؟ جی بیٹے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور فرقان۔ پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بے شک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کس کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کی، ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے شب قدر، جو کہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے جس کے بنتے ہیں۔ عام طور پہ کہ انسان کو اتنی عمر بھی نہیں ملتی۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی فضیلت والی رات عطا کی۔ رمضان کی جو ہے ہر رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین فرماتا ہے، اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اور آگے یہاں پر کیا بتایا ہے کہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح دلائل جس میں موجود ہیں وہ کتاب ہے۔ اور کیا کہا ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اگر روزے داروں نے صحیح معنوں میں روزے رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہو تو رمضان کی آخری رات میں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فرشتے جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہوتی ہے، اور یہ اس مہینے کی
چند خصوصیات اور فضیلتیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کتاب ہے یہ سماوی یعنی آسمانی، اور اسی طرح قرآن کریم جو رمضان میں نازل ہوئی یہ جو لیلۃ القدر کو سارے کا سارا آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا اس قرآن کو، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، جو سراپا ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس آیت سے قرآن اور رمضان کا خصوصی تعلق معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور فرمایا کرتے، اور زندگی کے آخری رمضان میں 2 بار دور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمانوں کا یہ حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کی خصوصی تاکید کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات اختیار کرتے جو آسان ہوتی، بشرطیے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، اور اس لیے اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ کی جو مہربانیوں کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے احکام فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے بیٹے کہ اس مہینے میں روزے رکھیں، اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور ہم چونکہ ہمارے جد امجد باپ دادا چونکہ مسلمان تھے اور ہم ان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلم ہیں، لیکن ساری دنیا کے انسان جو ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن ان کے لیے بھی ہے، تو یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے جنہیں ہم یہ بات پتہ چلی نا، تو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے، ہم کو یہ ان لوگوں تک بتانا چاہیے کہ یہ قرآن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ان تک ہم یہ بات پہنچائیں گے، ان کو ان کی زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن دیں گے تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور پڑھ کر وہ خود بھی فیضیاب ہوں اس سے انشاءاللہ۔ پڑھیے بیٹے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے۔ بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ بے شک اس سے مراد وہ فرائض و واجبات ہیں جو اللہ نے انسانوں پر عائد کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے یعنی دشمنی رکھتا ہے تو وہ سن لے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہے۔ یعنی عبادات میں مجھ کو فرائض کی عمدہ اور مستقل ادائیگی سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفل عبادت کر کے مجھ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سب سے زیادہ پسند اللہ کو کیا ہے؟ فرض۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہم کو فرائض ہے نا کہ یہ فرض ہے، فرض نماز جو پڑھنی ہے وہ زیادہ ضروری ہے نفل سے۔ تو پہلے جو بھی ہے اللہ کو پسند ہے کہ مستقل بہت عمدگی سے وہ فرائض کو انجام دے، اور اس کے بعد اگر وہ نفل
پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کا بندہ جو ہے اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں جسے میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو جسمانی اذیت کی وجہ سے ناگوار رکھتا ہے، اور خود مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پڑھی بیٹی۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی، بس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فرض کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے نہ ملو جب تم موقف ہو مسجدوں میں حالت اعتکاف میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ بے شک یہ اس کے پہلے کی آیت میں جو ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکاریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتلا دیا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرما دی جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھی۔ یہاں پر جو ہے بندے سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگے بلکہ دوسروں سے نہیں مانگے۔ پکار یا دعا جو ہے وہ بھی اصل عبادت ہی ہے، اور یہ کہ میرے متعلق اس کے بات کا سب کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیے تو ضرور قبول کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دعا کی قبولیت کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، جیسے اہم بات یہ ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس بات کی صراحت احادیث میں صحیح موجود ہے کہ دعا ممکنات سے ہو، یعنی ایک دم سے کوئی اوٹ پٹانگ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور تیسری یہ کہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے یہاں ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، لہٰذا انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے مقررہ وقت پر جو ہے، جیسے نماز کے بعد دعا کی قبولیت ہے، سفر میں، اس طرح سے ان اوقات کا بھی فائدہ اٹھا کے اس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے جو بھی مصیبت کچھ نازل ہونے والی ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، اور دعا کی جائے جو پوری خلوص نیت سے اور تہہ دل سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں ہمیں درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ دعا مانگتے وقت ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ کب دعا کی قبولیت کے اوقات میں مانگیں، سجدے میں مانگیں، جمعہ کا دن جو ایک وقت ہے دعا کی قبولیت کا، اور پھر تو سبحان اللہ لیلۃ القدر آ رہی رمضان کے مہینے میں، اس کو تلاش کریں اور اس میں ضرور دعا مانگیں۔ اور اس وقت کی تو دعا کون سی ہے؟
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تو انشاءاللہ ضرور اس کا اہتمام کریں. اور رہی اللہ کو بلند یا آہستہ آواز سے پکارنے کی بات، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ چونکہ قریب ہے لہٰذا آہستہ سے پکارنا چاہیے. تاہم اس میں بھی انسان کی نیت اور ارادے کا دخل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کو نکلے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت آہستگی سے پرسوز آواز سے نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوڑی دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو بہت بلند اور گرجدار آواز سے پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ تم کیوں اتنی آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرا رب میرے نزدیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی اتنی زور سے آپ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی ہی تحسین فرمائی. اور بعض جگہ پر ہے حج و عمرہ کے وقت جیسے زور سے پڑھنا ہے تو وہاں زور سے پڑھنا ہے. عید کی نمازوں میں جہاں پر بھی ہے ایسے احکامات جیسے تلبیہ وغیرہ زور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں زور سے پڑھنا چاہیے. اس کی بعد کی آیت میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی راتوں میں تمہاری بیویوں روزے کے دوران راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کیا اور تمہارے لیے لباس ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا لباس. جس طرح سے لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کے شریک اور پردہ پوش ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو کیا کہا کہ تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لباس. اور اس وقت کیا کرتے تھے ابتدائی اسلام میں؟ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق جو کچھ حکم اس وقت موجود نہیں تھا تو صحابہ اکرام اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے اور پھر بعض صحابہ مکروہ سمجھتے. اور چونکہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہیں جاتے. پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور پھر آگے فرمایا کہ اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو کب؟ رات میں روزہ کھلنے کے بعد. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقرر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے. اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو پھر تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، بلکہ اس کو روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر فجر تک کی اس کی اجازت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تباہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں یہ قدرت نہیں ہے، نہیں کر سکتا. تو پھر پوچھا پہن 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے ایک ساتھ؟ تو کہا نہیں. پھر پوچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو کہا نہیں. تو آپ نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو. اتنے میں ایک شخص نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو کھجوریں ہیں یہ ٹوکرا لے جاؤ اور محتاجوں میں تقسیم کر دو. تو کہنے لگا کہ محتاجوں میں تقسیم کروں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ہی جیسے سب سے زیادہ محتاج ہوں. تو یہ سن کر آپ ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی جو ہے کتلیاں نظر آنے لگی اور فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دے. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر قدرت ہے تو غلام آزاد کرے، نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر آپ نے مباشرت کی تو پھر وہ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا اور پھر بعد میں روزہ بھی رکھے. اور آغاز سحر سے لے کر آغاز رات یعنی غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے. تو غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے. یہود کیا کرتے تھے؟ غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے.
اور روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری میں دیر کریں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نیز عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر غزوہ فتح مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک آدمی بلال سے فرمایا کہ اتر اور میرے لیے ستو کھول۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ نے پھر سے فرمایا، اسے 2-3 بار یہی بات فرمائی، پھر آخر کو اس نے ستو کھولا اور آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے تو رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اسی کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے، تاہم یہ کم وقت حتیٰ کہ ایک دن کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اعتکاف کی حالت میں شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے، نہ ہی دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا چاہیے، بلکہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت بھی منع ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ یوں فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو ان دونوں قسم کے فکروں میں جو فرق ہے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ بالکل بھی ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کھول کر باتیں بیان کی ہیں، سبحان اللہ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ ٹھیک ہے، سب کو پڑھیں گے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق، اور اس سے حکیموں تک رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے ناجائز طور پر، اور تم جانتے ہو۔ بے شک، یعنی باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا چوری، خیانت، دھوکہ، ڈاکہ، جوا، ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں۔ اس آیت میں خاص کر کے ایک ناجائز طریقے کا ذکر ہے جو حکام جو ہیں ان سے حاصل ہوتا ہے، جس کی ایک عام صورت تو رشوت ہے کہ حاکم کو رشوت دے کر مقدمہ اپنے حق میں کر لیتے ہیں، اس طرح دوسرے کا مال ہضم کر جاتے ہیں۔ تو مثلا جیسے فلاں جائیداد یا فلاں چیز کسی کی ہے، اس کی ملکیت، یعنی آپ کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی مقدمے کی صورت میں کچھ بھی XYZ کے ذریعے وہ چیز ہتھیا لینا، تو اس طرح عدالت کے ذریعے تم اس چیز کے مالک بن سکتے ہو۔ اس طرح بھی دوسرے کا مال ہضم کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہی ہوں۔ کیونکہ جیسے وہ سنیں گے اس حساب سے فیصلہ کریں گے نا، انہیں تو پتہ نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس طرح سے اگر اس کے مطابق فیصلہ کیا اور تم نے اگر لیا تو گویا کہ آگ کا ٹکڑا لیا۔ ہاں پڑھو بیٹا۔ پڑھو صفا۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور آپ سے نہ نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں،
آپ کہہ دیں یہ پیمانے اوقات لوگوں اور حج کے لیے ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ بے شک، یعنی وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ یسألونک عن الاہلہ، چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، اس کی شکلیں کیوں کر بدلتی ہیں؟ لیکن یہ سوال چونکہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، عام آدمی کی جو ذہنی سطح سے تھوڑا سا بلند ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے تو کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کو رخ اس طرف موڑ دیا جس کا تعلق انسان کی ہدایت اور عملی زندگی سے تھا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے قدرتی جنتری ہے، نیز تم جو اس کی شکلیں ہیں چاند کی، حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو۔ اور یہاں ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہوں، ان کا تعلق سورج سے ہوگا، جیسے نمازوں کے اوقات اور روزے کے لیے سحری و افطاری کے اوقات۔ اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب یہ مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ ہوگی تو مدت کا شمار چاند کے مطابق ہوگا۔ مثلا رمضان کے ایام 29 ہیں یا 30۔ بیوہ یا متعلقہ عدت یا مدت حمل جو ہے، یا رضاعت، دودھ پلانے کا وقت وغیرہ، اور زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی اور قدرتی تقویم قمری ہی ہے، اور یہی جو ہے اس کا مطلب ہے۔ رہے حج کے اوقات تو ماہ شوال، ذیقعت اور ذی الحج کے 10 دن ہی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آتے ہو، یعنی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اور تقویٰ کیا ہے؟ گھروں میں دروازے سے آنے۔ یعنی جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ کیا کرتے؟ حج سے واپسی کے بعد تو یہ لوگ واپس گھر کے دروازے کی بجائے گھر کے پچھواڑے یا پچھلی دیوار میں کسی کھڑکی سے گھر میں داخل ہوتے، اور اسے وہ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہیں آتے بلکہ پچھواڑے سے آتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب نے اسے لعنت ملامت کرنے لگے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح، پڑھیے بیٹے۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ یہاں تم سے لڑیں، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، اسی طرح سزا ہے کافروں کی۔ یہاں پر جہاد کے جو لفظی معنی ہیں، جنگ، کوشش کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی آیا، تو گویا وہ نفاق کی موت مرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ میں نے دریافت کیا اس کے بعد؟ فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اور اس کے بعد؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پڑھو بیٹے، آگے پڑھ چکے۔
جی آنٹی 191 تک ہو چکا ہے. جی جی ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے فتنہ کے معنی فساد اور شر انگیزی کے ہیں. قرآن میں اس کی سخت مذمت آئی ہے اور اسے قتل سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے. فتنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجت الوداع سے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ شہر حرام ہے، یعنی اس میں قتل و خون ریزی منع ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے بیٹے پڑھو. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بے شک پڑھو بیٹا. اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحیم و کریم ہے. پڑھیے بیٹے 193. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں کسی پر زیادتی سوائے عالموں کے. بے شک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. بس اگر وہ ایسا کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا. ہاں مگر اسلام کا حق نہیں ٹلے گا، جیسے قتل ناحق میں، قاتل کا قصاص میں قتل کیا جانا یا منکر زکوٰۃ کا قتل. یعنی اسلامی حکومت صرف ظاہر اعمال کا مواخذہ کر سکتی ہے، نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور آخرت میں اس کا حساب لے گا، اور ان کے دل کی باتوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے. بے شک. پڑھیے بیٹے. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. بس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلایا تھا کہ ذیقعت، ذیالحج اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص کر دیا گیا تھا تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں. ان مہینوں میں جدال و قتال بھی ممنوع قرار پایا. چونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا لہٰذا اسلام نے اسے بحال رکھا. اس آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کافر تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. یعنی جنگ کرنا کہ بالکل منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کافر جنگ کریں تو پھر آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا، آپ جنگ کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جتنی زیادتی تم پر ہوئی اتنی ہی تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. پیش پڑھیے بیٹے. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بے شک. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا
کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے۔ اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا، تو اب اگر ہم اپنے اموال سنبھال رکھیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا اموال کو جہاد میں خرچ نہ کرنے کو اس قوم کی ہلاکت قرار دیا، یعنی جہاد میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ خرچ کرو، خرچ کرنے میں جو ہے نفع ہے، خرچ نہ کرنے کو اس قوم انہوں نے ہلاکت قرار دیا۔ کسی حکم کو بجا لانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یہ کہ بس اس کی تعمیل کر دی جائے، اور دوسری یہ کہ اسے دل کی رغبت یعنی محبت اور نہایت احسن طریقے سے بجا لایا جائے۔ پہلی صورت تو اطاعت ہے اور دوسری احسان۔ احسان کیا ہے؟ اطاعت کا بلند تر درجہ اور عدل کا بھی۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب تمام صحابہ کے سامنے اجنبی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز، فرض یا نوافل کا ہی نام نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے اس کا حکم سمجھ کر کیا جائے وہ اس کی عبادت ہی کے ضمن میں آتا ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے، معاملات سے ہو یا مناکحات سے، اور ان میں سے ہر ایک کام کو بنا سنوار کر اور شرعی احکام کی پابندی کے ساتھ نیز دل کی رغبت اور محبت سے بجا لانے کا نام احسان ہے۔ پڑھے بیٹے۔ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے، پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن حج کے ایام میں، اور 7 جب تم واپس آ جاؤ۔ یہ 10 پورے ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرم میں موجود نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بے شک احادیث میں حج اور عمرے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی تمام سابقہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت اور حج کی بھی یہی کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس آیت میں عمرے کا بیان حج کے ضمن میں ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے تک جتنے گناہ سرزد ہوں عمرہ ان سب کا کفارہ ہے، اور جس حج کو اللہ قبول فرما لے اس کا اجر تو بس جنت ہی ہے۔ صحیح۔ ہاں پڑھو بیٹے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں،
پر جس نے ان میں حج لازم کر لیا تو وہ نہ بے پردہ ہو، نہ گالی دے، نہ جھگڑا کرے حج میں۔ اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ بے شک حج کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو حج تمتع، اگر اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے جا رہے تو آپ صرف عمرے کے لیے احرام باندھیں گے، عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں گے اور پھر مکہ مکرمہ ہی سے حج کے لیے نیا احرام باندھیں گے۔ اس صورت میں قربانی بھی کرنی ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے وہ حج قران، اس میں قربانی کا جانور ساتھ لایا جاتا ہے اور عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے حج افراد، اس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے اور عمرہ نہیں کیا جاتا۔ اہل مکہ حج افراد ہی کرتے ہیں، اس میں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں آپ۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرم کے نزدیک مزدلفہ میں، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک اس سے پہلے تم نوافقوں میں سے تھے۔ بے شک یہاں پر عرفات کے جو معنی ہیں، یہ معروف مقام ہے، مکے سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں حجاج جو ہے ذوالحجہ کی 9ویں رات کو صبح سے غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں۔ مشعر حرام یعنی مزدلفہ یہ بھی مکے کے نزدیک ایک مشہور جگہ ہے جہاں حاجی 9ویں اور 10ویں ذی الحج کی درمیان رات گزارتے ہیں۔ پڑھیے بیٹے، پڑھیں صفحہ۔ جی جی۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں اور اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یہ جو مذکورہ والا آیت ہے اس کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ پڑھو بیٹے۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ آیت 200۔ پھر جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بس کوئی آدمی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ، اور ان میں سے کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک یہ عرب کے جو لوگ تھے وہ حج سے فراغت کے بعد منا میں میلہ لگاتے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے اور طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن منا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر جو ہے ربنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے، یعنی اعمال خیر کی توفیق، یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے
بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران میں لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں، ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔ جب ہم جاتے ہیں طواف کے لیے، عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، تو طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو پڑھنا مسنون عمل کیا ہے؟ یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پڑھیے صفحہ۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ حساب لینے میں تیز ہے۔ بے شک، پڑھو بیٹے آگے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند مقرر دنوں میں، پس جو 2 دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہا۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بے شک۔ عرفات سے مینا واپسی پر ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ ان دنوں کو ایام معدودات اور ایام تشریق بھی کہا گیا ہے۔ پڑھیے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے امور میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ لوٹے تو زمین میں دوڑتا پھرے تاکہ اس میں فساد کرے اور تباہ کرے کھیتی اور نسل، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 204۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پڑھیے بیٹے آیت 205۔ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو عزت غرور گناہ پر آمادہ کرے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک۔ یہاں پر اقنس بن شریک ایک منافق تھے جو بہت ہی فصیح و بلیغ اور شیرین کلام تھا ان کا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھی معلوم ہوتی تو وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطالعہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پہ فریفتہ مت ہونا، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا، راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا۔ پڑھو بیٹے۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کو عزت گناہ پر آمادہ کرے تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔
اور لوگوں میں ایک وہ ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ بے شک، یعنی اس کا جو نفس یا انا اسے غرور و تکبر کی ہی راہ دکھلاتا ہے، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آتے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ بہشتی کون ہے اور جہنمی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور جہنمی ہر موٹا بد مزاج اور متکبر آدمی ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہ 2 سے آگے پڑھ چکے نا بیٹے؟ ہاں 207 پڑھ چکے، اور لوگوں میں سے جی کوئی جی ایسا بھی ہے؟ جی جی ہاں، تو یعنی ایسے انسانوں میں کچھ اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کے گھر سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگشتہ ہونے پر مجبور کیا۔ صہیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اپنا گھر اور اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میری راہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ انہوں نے اس شرط پر آپ کو چھوڑ دیا، اور صہیب رضی اللہ عنہ رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور سلمان رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا ان کو درجہ ملا۔ پڑھیے بیٹے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والوں، تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک، یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج اور تمہاری کاروباری زندگی سب کچھ ہی اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کچھ پسند آیا تو آپ نے اسلام کا قبول کر لیا اور کچھ نہیں تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کے کہا ہے نا، اسلام کے سارے ہی احکامات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ ورنہ کیا ہوگا کہ شیطان آپ کو بھٹکائے گا اور آپ اس کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے۔ ناجائز طریقوں سے جو کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی جو اطاعت ہے تو وہ نہیں کرتے، بلکہ سب بدعات میں حصے دار بنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں اور پیروں اور بزرگوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ تمہاری زندگی کا ہر پہلو اسلام کے تابع اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو گزرنا چاہیے، اگر اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے تابع نہیں بناؤ گے تو اسی کا نام شیطان کے قدموں کی پیروی ہے، جو ہر وقت تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے، تمہیں غلط اور گمراہ کن عقائد میں مبتلا کرنے کی اور تمہارے ہر برے کام کو خوشنما بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پڑھیے بیٹا۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس واضح احکام آ گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک، یعنی اسلام کی انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام آ جانے کے بعد بھی تم اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے اور دوگلی پالیسی اختیار کی، جن کے احکام پر چاہا عمل کر لیا، جب کوئی بات ناگوار ہوئی تو نہیں عمل کیا، چھوڑ دیا، کسی نقصان یا خطرے کی وجہ سے اپنی مرضی کر لی،
اور اسلام کے احکام کو پس پش ڈال دیا تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے، اور دنیا کی حکمرانی تمہارے سوا کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے۔ بے شک۔ پڑھو بیٹا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے سائبانوں میں بادل کے اور فرشتے، اور معاملہ چکا دیا جائے اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے؟ بے شک، یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں جس سے انہیں قطعی طور پر ہر بات کا یقین آ جائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آ کے رہے گی، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آ جائے گی تو پھر ایمان لانے کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کی قدر و قیمت تو صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب یہ حواسی ظاہر سے پوشیدہ ہیں، اگرچہ ان کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اسی بات میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا جو ہے کیا ہے، آزمائش گاہ بنی ہوئی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اور جب کوئی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا وقت موت یا قیامت آ گئی تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں اللہ کی آمد تو درکنار، اس کا دیدار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی سہار نہیں سکے، پھر یہ بیچارے کس کھیت کی مولی ہیں۔ اور فرشتے انسانوں کے پاس آتے ہیں مگر وہ یا عذاب الہی لے کر آتے ہیں یا پھر موت کا پیغام لے کر، تو پھر ان باتوں کو انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پڑھیے بیٹے۔ جی آنٹی 9 بج چکے ہیں، تو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے آگے۔ ٹھیک ہے بیٹے، ہاں تو آپ کے ساتھ ہم کچھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، پھر جو کچھ احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم پورے کے پورے احکامات پر عمل کریں۔ ہم یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جو ہمیں پسند آ رہا ہے اسے قبول کریں، اور جو ہماری مرضی کے موافق نہیں اسے چھوڑ دیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شیطان کے قدموں کی اوپر نہ چلیں بلکہ تیرے احکامات کی پابندی کریں، ہمارے بچوں میں دین کی استقامت دے دے، ان کو دین کی سمجھ دے، اور وقت پر خوشی و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی خرابیاں ہیں ان کی دور فرما دے، جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جن کی شادیاں ہونی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے صحیح جوڑے انہیں عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر، ہر شر سے محفوظ رکھ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ یا رب العالمین ہم تمام کو 5 وقت نمازی بنا دے، عمل کرنے والا بنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear sisters. I thank you all for attending this session, having so much patience, giving so much time. آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا اور اٹینڈ کیا، یار آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جو لوگ بھی آپ کے مددگار ہیں، آپ کو اٹینڈ کرنے میں مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے سارے ہی کوآرڈینیٹرز، سب کو یا اللہ تعالیٰ
اور جزائے خیر عطا فرمائے، اتنا وقت دینے اور لوگوں تک جو بھی ہم پہنچانے کی جو چھوٹی موٹی ہماری کوشش ہے، رب العالمین اس کو تو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر استاذہ، جزاک اللہ خیر صفا باجی، اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو مہجبین باجی۔ آنٹی آئی ایم اینڈنگ دا کلاس، بارک اللہ فیک۔ ہاں آمین۔ آپ کو بھی جزاک اللہ خیرن کثیرہ صبرین۔